بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے، جس کا عنوان ہے ابوالقاسم زہراوی کا تعارف۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم ان کا مکمل تعارف دیکھیں گے، ان کی زندگی، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے عمر خیام کی تصانیف پر گفتگو کی تھی، ان کی تصانیف کو ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کی علمی قابلیت پر ایک واقعہ بیان کیا تھا، جس سے ان کی علمی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ہم نے ان کے علمی اور سائنسی جو کارنامے تھے، کارہائے نمایاں تھے، جو اہم خدمات انہوں نے سر انجام دی تھی، ان پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی، جن میں علم فلکیات میں ان کی خدمات کا جائزہ لیا تھا، علم ریاضی میں ان کی جو خدمات تھی ان کو ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا، علم فلسفہ میں جو ان کے کارہائے نمایاں تھے ان کا اوپر ہم نے تبصرہ کیا تھا، اور پھر آخر میں خیام کی رباعیات کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا تھا، کیونکہ عمر خیام صرف ایک سائنسدان ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، تو ان کی رباعیات کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اور یہ ان کی رباعیات کی اہمیت کے پیش نظر ہوا ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے، انہوں نے اپنی آخری زندگی شعر و شاعری میں گزاری تھی، اور یہ سائنسی چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، دنیاوی اور مادی اشیاء کو انہوں نے الوداع کہہ کر شعر و شاعری میں وقت گزارا تھا، تو اس لیے ان کی رباعیات کے بارے میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم زہراوی کے نام و نسب پر بات کریں گے، ان کی پیدائش پر گفتگو کریں گے، ایسے ہی ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مختصراً دیکھیں گے، اور ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کو بتفصیل دیکھیں گے، اور جو ان کی تصنیفات ہیں انشاءاللہ ان کا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان کی وفات پر ہم تبصرہ کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کا نام و نسب۔ تو نام و نسب کے بارے میں ہم جیسا کہ پہلے بھی کچھ سائنسدانوں کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ بہت سے مسلمان سائنسدان ایسے بھی گزرے ہیں جن کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، حتیٰ کہ ان کے نام تک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ ابوالقاسم زہراوی بھی تھے، تو ان کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ البتہ حمید عسکری نے اپنی کتاب نامور مسلم سائنسدان میں ان کے نام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس دور کے سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوح صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے، یعنی انہوں نے ان کا نام خلف بن عباس ذکر کیا ہے، گویا ان کا اصل نام جو ہے وہ خلف بن عباس ہے، گویا آپ کے والد کا نام عباس ہے، اسی وجہ سے آپ کو یعنی زہراوی کو ابن عباس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو ان کو زہراوی کہنے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ اسپین کے جو مشہور حکمران گزرے ہیں عبدالرحمن الناصر، انہوں نے قرطبہ سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کرایا تھا، اور اس کا نام انہوں نے اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ تو وہ قصر زہرا جب قرطبہ کے قریب محل تعمیر کروایا گیا تو اس کے گرد پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے مکانات بنا لیے، اور وہاں پر آہستہ آہستہ ایک قصبہ بن گیا، پھر ایک شہر بن گیا جو کہ الزہرا کے نام سے موسوم ہوا، اور الزہرا کے نام سے وہ شہر مشہور ہو گیا۔ تو چونکہ ابوالقاسم زہراوی یا خلف بن عباس جو تھے سائنسدان یا طبیب بہت بڑے گزرے ہیں، وہ اسی شہر سے تھے، اسی شہر سے ان کا تعلق تھا، تو اس وجہ سے ان کو زہراوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اب ان کو خلف بن عباس کے نام سے بہت کم یاد کیا جاتا ہے، بلکہ زہراوی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی وجہ تسمیہ ہے، اس وجہ سے ان کو زہراوی کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان کی تاریخ پیدائش پر گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش کہاں پر اور کن حالات میں ہوئی۔ تو تاریخ پیدائش کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ 936 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور اندلس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ حمید عسکری نے لکھا ہے کہ ابوالقاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 936 عیسوی میں عبدالرحمن الناصر ہی کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرما رواں تھا، اور اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت
قرطبہ اپنی عظمت کے اوج پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 بلند عمارتیں تھیں۔ تو یہ آپ کی پیدائش جو ہے 936 عیسوی میں ہوئی ہے۔ تو اب ہم آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ قرطبہ سے ہی حاصل کی تھی، جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ قرطبہ ایک عالی شان شہر تھا، اور اہل علم کے حوالے سے بھی یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اس وقت موجود تھی۔ تو اس طریقے سے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ انہوں نے وہیں سے قرطبہ سے ہی مکمل کی، اور بطور خاص طب کو اپنا ایک مضمون بنا لیا، اور طب سے ایک خاص لگاؤ تھا زہراوی کو، اور طب کو جب مضمون انہوں نے اپنا بنایا تو جو قرطبہ کا علمی ماحول تھا اس علمی ماحول سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ تو اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد یا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے میں، شاہی اسپتال میں بطور ملازم کے کام کرنے لگے، شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور یہاں انہوں نے اپنی عملی تحقیق کا آغاز کر دیا، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کو جدید علم جراحت کا مجید بنا دیا، اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا تھا، جو انہوں نے اس شفا خانے میں تحقیقات کی تھیں اور عملی تجربات کیے تھے۔ چونکہ علم تو پہلے سے موجود تھا، صرف تحقیقات کرنی تھی، تو ان عملی تحقیقات جو انہوں نے شفا خانے میں، اسپتال میں کی تھی، انہوں نے زہراوی کو ایک بہت بڑا سرجن اور بہت بڑا جو علم جراحت کا مجید بنا دیا۔ تو اس وقت جو علاج کے طریقے تھے جو زمانے میں پائے جاتے تھے وہ دو طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا علاج بالدوا، یعنی دوائی کے ذریعے علاج کرنا، میڈیسن وغیرہ دینا، اس کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا، اور دوسرا علاج تھا علاج بالجراحت، یعنی سرجری کرنا۔ تو اسپتالوں میں یہ دو طریقے رائج تھے، اور ان دونوں طریقوں سے ابو القاسم زہراوی علاج کیا کرتے تھے، اور جب وہ آپریشن کیا کرتے تھے تو آپریشن کے دوران وہ خود مریض کا علاج کرتے تھے اور خود مریض کی نگرانی بھی کرتے تھے، اور آپریشن کے دوران جن جن آلات کی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ نئے نئے آلات بنواتے رہتے تھے، اور جب کسی بھی مریض کا آپریشن کرتے تھے تو اس کے بارے میں ساری تفصیلات قلم بند کیا کرتے تھے، ان کو تحریر میں لایا کرتے تھے کہ پیٹ سے کیا نکلا ہے، پیٹ کے اندر کیا مواد تھا اور کیا بیماریاں تھیں یا کون سے اعضاء درست تھے، وہ ساری ایک ایک چیز وہ قلم بند کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی ایک بہت بڑی کتاب بھی وجود میں آ گئی تھی۔ جب وہ ہر مریض کا علاج کرتے اور اس کے بارے میں ساری چیزیں تحریر میں لاتے تھے تو وہی ان کی بعد میں ایک کتاب بھی بن گئی جس کا نام تھا تصریف۔ آگے چل کر ہم اس پر تبصرہ کریں گے، بہت اہمیت کی حامل یہ کتاب ہے۔ تو صدیوں تک یہ کتاب یورپ کے جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں سرجری کی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی ہے، اور اہل یورپ نے اس کتاب سے سرجری کے میدان میں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے آپریشن کے لیے جو آلات انہوں نے بنوائے تھے ان کی تصاویر بھی بنائی ہوئی تھی، اور یہ کتاب ابھی بھی موجود ہے، اور یہ جو ہمارے پاس آج کل آلات ہیں ان میں سے بہت سے اس کتاب سے ہی لیے گئے ہیں، ان کی تصاویر کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ تو یہ تصریف کتاب کی ایک مختصر سا جائزہ کہہ لیں یا اس کا مختصر سا تعارف ہے، آگے چل کر ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو یہ کتاب انہوں نے یوں سمجھیں اس وقت لکھی تب وہ مریضوں کا آپریشن کرتے تھے، سرجری کرتے تھے، جو جو چیزوں کی ضرورت ان کو پیش آتی تھی ان کے نام لکھتے، ان کی شکلیں بناتے، مریض کے اندر کیا نکلا وہ ساری چیزیں، ساری تفصیلات ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اب ہم ان کی تصنیفات پر جائزہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب ہے کہ جس کتاب کا نام ہے التعریف لمن عجز عن التعلیف، اور یہ اس کا تفصیلی نام ہے، ویسے مختصر اس کو التصریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ مکمل نام اس کا تعریف لمن عجز عن التعلیف ہے۔ یہ کتاب ابو القاسم زہراوی کی اہم ترین کتاب ہے، اور جراحت کے موضوع پر اس سے زیادہ اہمیت کی حامل کوئی اور کتاب موجود نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جراحت کے موضوع پر یہ پہلی تفصیلی کتاب ہے، اس سے زیادہ تفصیل سے کوئی کتاب موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ اتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب میں چیزوں کو بیان کیا ہے جو جراحت سے متعلق ہیں کہ اوزار کی تصاویر تک بنا دی ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے اوزار کی تصاویر بنوائی اور پھر ان سے ماہر کاریگروں سے وہ اوزار بنوائے تھے۔ تو اس لیے
یہ جراحت کے موضوع پر اہم ترین کتاب ہے، اور یہ ایک ضخیم کتاب ہے، اور ضخیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک قدیم انمول تحفہ بھی ہے جو کہ آج بھی موجود ہے، اور اس کو طبی انسائکلوپیڈیا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو مصنف نے اس کتاب کے 3 حصے کیے ہیں اور 3 حصوں پر مشتمل معلومات فراہم کی ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ دماغ سے متعلق ہے، یعنی دماغ سے متعلق انہوں نے پہلے حصے میں معلومات فراہم کی ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جراحت سے متعلق ہے کہ اس میں سرجری، جراحت وغیرہ، آپریشن وغیرہ کی چیزیں بیان کی ہیں، اور جو تیسرا حصہ ہے اس کتاب کا اس میں جراحت کے ساتھ ساتھ جراحت کے لیے استعمال ہونے والے جو اوزار ہیں، جو آلات ہیں، جو چیزیں جراحت میں استعمال ہوتی ہیں، ان کی تصاویر اور ان کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کتاب کے یہ 3 حصے بنتے ہیں۔ اس کتاب میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم موضوعات پر تفصیلات مہیا کی گئی ہیں، اور ان میں سے ہم چند ایک موضوعات پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن پر ابوالقاسم زہراوی نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ تو جن میں سب سے پہلا ایک موضوع یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جسم کو داغنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، جیسے جانوروں کے جسم کو داغا جاتا ہے، بعض دفعہ انسانوں کے جسم کو بھی داغنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا داغنے کے ذریعے بعض دفعہ علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ داغنے کے جو طریقے ہیں الزہراوی نے اپنی کتاب تصریف میں ان کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی زہراوی نے اپنی کتاب تصریف میں مریضوں کو دوا دینے کے طریقے بھی بہت سے بیان کیے ہیں کہ مریضوں کو کس کس طریقے سے دوائی دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی زہراوی نے اپنی کتاب میں پھوڑے کو درست کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ جسم پہ جو پھوڑے نکل آتے ہیں ان کو درست کرنے کا، ان کے علاج کا کیا طریقہ ہے۔ ایسے ہی معوف جو عضو ہوتا ہے، جو شل ہو جاتا ہے عضو کسی بھی انسان کا، یا جیسے ہاتھ شل ہو جانا، انگلیاں شل ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ پاؤں شل ہو جاتا ہے، تو وہ جو معوف عضو ہوتا ہے اس کو کاٹا کیسے جاتا ہے، اس کو کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، تو تفصیل کے ساتھ زہراوی نے اپنی کتاب تصریف میں ان کو بیان کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالکل انتہائی زیادہ آسان، عام فہم زبان کے اندر ان کو استعمال کیا ہے، ان کے بارے میں بتلایا ہے اور سمجھایا ہے کہ بالکل عام سی زبان میں، مصنفین کی طرح قیل و قال کر کے نہیں، یا بات کو گھما پھرا کے نہیں، بلکہ سیدھے سیدھا انداز میں سمجھایا ہے۔ تو ایسے ہی بواسیر کے مریض کے مصوں کو کس طریقے سے کاٹا جاتا ہے، تو یہ تصریف میں انہوں نے تفصیل سے بتلایا ہے کہ جو بواسیر کے مریض ہوتے ہیں ان کے مصوں کو کاٹنے کا جو طریقہ ہے۔ ایسے ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مثانہ کے اندر جو پتھری آ جاتی ہے انسان کے، اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو زہراوی نے تفصیل کے ساتھ، بلکہ تصاویر کے ساتھ، تصاویر بنا کر مثانہ کی پتھری کو نکالنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ ایسے ہی حلق کے اندر کے کولے کو کس طریقے سے کاٹا جاتا ہے، حلق کے اندر جو کولا ہوتا ہے اس کو کاٹا کیسے جاتا ہے، آج بھی آپریشن کیا جاتا ہے، تو اس کو کاٹنے کا یا اس کو آپریشن کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، مصنف نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ ایسے ہی اس کتاب کے اندر آنکھ کا آپریشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے، آنکھ کے آپریشن کا مکمل طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور آنکھ کی مختلف بیماریوں کا جو علاج ہے، اور مختلف بیماریوں کی جو علامات اور اسباب ہیں، ان ساری چیزوں پر جو آنکھ سے متعلق ہیں انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو اب ہم ان کی وفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو ابوالقاسم زہراوی کی تاریخ وفات کے حوالے سے مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر رفیق انجم نے اپنی کتاب 100 عظیم مسلمان سائنسدان میں ان کا سن وفات 1004 لکھا ہے۔ ایسے ہی یاسر جواد نے اپنی کتاب 100 عظیم مسلمان میں ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1013 لکھی ہے۔ یعنی رفیق انجم نے جو کتاب اپنی 100 عظیم مسلمان سائنسدان لکھی ہے اس میں 1004 ان کی جو سن وفات ہے وہ لکھی ہے، اور یاسر جواد نے 100 عظیم مسلمان جو ان کی کتاب ہے اس میں 1013 درج کی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی جو تاریخ وفات اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ لیکن کون سا درست ہے کون سا درست نہیں ہے، اس حوالے سے تمام تذکرہ نویس اور سوانح نگار خاموش ہیں۔ بہرحال کوئی بھی درست ہو سکتی ہے، یا اس کے ارد گرد ان کی کہیں وفات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے ان کے نام و نسب پر تبصرہ کیا ہے، پھر زہراوی کی پیدائش پر گفتگو کی ہے، پھر ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے،
اور پھر ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہم نے دیکھے ہیں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ، اور پھر ان کی تصنیف التصریف جو ہے اس پر ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگلے سبق میں بھی یہ ان کی تصانیف اور جو ان کی جو خدمات ہیں ان پر ہمارا تذکرہ چلتا رہے گا، اور پھر آخر میں ہم نے ان کی وفات کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی الزہراوی کا تعارف لکھیں، یا تعارف کے حوالے سے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ تعارفی سوال ہی ہوگا، اس میں یہی ساری چیزیں ذکر کی جائیں گی جو آج کی سبق میں ہم نے ذکر کر لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 23 میں انشاءاللہ ہم الزہراوی کی خدمات اور الزہراوی کی جو تصنیف ہے اس پر جائزہ پیش کریں گے اور اس پر تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی طبی خدمات کون سی ہیں، ان کی تصنیف جس پر ہمارا تبصرہ چل رہا ہے یہ اگلے سبق میں بھی انشاءاللہ چلے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔